اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا فورینسک اکاؤنٹنگ. فورینسک اکاؤنٹنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا فلیش بیک کرتے ہیں. فراڈ پہلے ہمیں بتانا چاہیے. ہم نے ڈسکس کیا تھا فراڈ ایک ایسا انٹینشنل ایکٹ ہے جس میں آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر آپ کوئی نہ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں اس کے تھرو. اور فورینسک اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ آپ پاس ڈیٹا کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو سارٹ کرتے ہیں. آپ ڈفرینٹ میتھڈس لگا کے ایویڈنس اکٹھے کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں فراڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور پھر آپ اس کو فردر جو ہے کورٹ کے اندر پروف کرتے ہیں کہ جی ہو از گلٹی اینڈ ہو از ناٹ اے گلٹی پرسن، ویدر فراڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں فرسٹ پیراگراف. فورینسک اکاؤنٹنگ از کنسرنڈ ود آئیڈینٹیفائنگ، ریکارڈنگ، سیٹلنگ، ایکسٹریکٹنگ، سارٹنگ، رپورٹنگ اینڈ ویریفائنگ پاسٹ فائنینشیل ڈیٹا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں ایویڈنس ملتے ہیں اور پھر ہم ایویڈنس کو اس سینیریو میں پٹ کرتے ہیں جیسا فراڈ ہوا ہوتا ہے. تو اگر ایویڈنسز الائنڈ کر جاتے ہیں اس سینیریو کے ساتھ کہ جیسے فراڈ ہوا ہوتا ہے تو آبویسلی ریزلٹس آپ کے پروف ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو اس انویسٹیگیشن کو یا تو فردر کورٹ میں لے جاتے ہیں یا آپ آگے مینجمنٹ، اگر پرائیویٹ کمپنی ہے تو مینجمنٹ کو دے دیتے ہیں کہ پھر مینجمنٹ جیسا کرے گی وہ ڈیپینڈس اپون دیم. اچھا، اب آپ نے ایویڈنس اکٹھے کر لیے، آپ نے اس کو ری الائن، آپ کو الائن کیا اس کیس کے ساتھ. آپ نے کہا جی ہاں جی بالکل الائنڈ ہو گیا ایویڈنس، ہم نے جیسے سوچا تھا ویسا ہی ہوا ہے. اور پھر ریزلٹس آف فورینسک اکاؤنٹنگ لیڈس ٹو انٹرنل ڈسپلن اور ایکشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا. فورینسک اکاؤنٹنگ بیسیکلی فردر میں اس کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایویڈینشری نیچر کا ایویڈنس مل سکے، مطلب ایویڈنس آپ کو مل سکے. اور پریکٹیکل میں آپ یہ فورینسک اکاؤنٹنگ کب اپلائی کرتے ہیں؟ جب کوئی اکاؤنٹنگ فراڈ ہوا ہو، فورینسک آڈیٹنگ، کمپلائنس، ڈیو ڈیلیجنس اینڈ رسک اسیسمنٹ کرنی ہو، ڈیٹیکشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مس ریپرزینٹیشن کوئی ہوئی ہو، کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا فراڈ ہوا ہو، کوئی ٹیکس ایویژن ہوئی ہو، کوئی بینک کرپسی ہوئی ہو، کوئی وائلیشن آف اکاؤنٹنگ ریگولیشنز ہوئی ہو، اسٹرکچر ٹرانزیکشنز نہ ہوئی ہوں، ریکارڈ ٹیمپرنگ ہوئی ہو. تو اس کیس میں آپ کو ڈیٹا کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، پھر ریزلٹس لانے ہوتے ہیں، پھر الائن کرنا ہوتا ہے. تو پھر ان سارے کے سارے سینیریوز میں آپ جو ہے فورینسک اکاؤنٹنگ کو اپلائی کرتے ہیں. اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں، ریزلٹس ٹھیک آ جاتے ہیں، میچ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو عدالت میں دے دیتے ہیں پروفیشنلی ڈسپلنری ہیئرنگ کے لیے. جیسے کہ دیکھیے گا سیکنڈ پیراگراف. فورینسک ریزلٹس کین آلسو سرو ایز ایویڈنس ان اے پروفیشنل ڈسپلنری ہیئرنگ اور ادر ایڈمنسٹریٹو پروسیڈنگس، کہ جو آپ کی رپورٹ ہوگی پھر وہ آپ ہیئرنگ کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. جب بھی آپ فورینسک اکاؤنٹنگ کرتے ہیں obviously آپ ڈاکومنٹس وغیرہ سب چیک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرویوز بھی کرتے ہیں، آبزرویشنز بھی کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فورینسک اکاؤنٹنگ کا رول ہے، فورینسک اکاؤنٹنٹ کا رول ہے، یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. اس کے پاس ٹیکنیکل سکلز بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس سافٹ سکلز بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس رپورٹ بنانے کے، رپورٹ پریزنٹیشن کے سکلز بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس انٹرویوئنگ سکلز ہونے چاہیے، اس کے پاس آبزرویشن سکلز ہونے چاہیے، اس کے بعد ٹیکنیکل نالج ہونا چاہیے. جس چیز کا وہ فراڈ ایگزامن کر رہا ہے، جس کیٹیگری کا وہ فراڈ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو اس کے پاس یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہ فورینسک اکاؤنٹنٹ ہوگا اور تب بھی وہ اپنی انویسٹیگیشن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر سکے گا. بیسیکلی یہ ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ کا رول آیا کہاں سے تھا؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے ویسے ویسے فراڈس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ویسے ویسے لوگوں کا نقصان زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ویسے ویسے لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کمپنیز کے اندر انویسٹ کریں، وہ ان کارپوریشنز پہ ٹرسٹ کر کے اپنی سیونگز پہ انویسٹ کریں. اس لیے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کو کافی زیادہ امپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اس کریکولم کو بنایا گیا تاکہ ان فراڈس کو روکا جا سکے، ان کرائمز کو روکا جا سکے. جہاں ہو چکے ہیں وہاں ڈیٹیکٹ کر کے وہاں اینٹی فراڈ میئرز لگا دیے جائیں، اور جہاں ابھی فراڈ ہونا ہے وہاں پہلے ہی اینٹی فراڈ میئرز امپلیمنٹ کر دیے جائیں تاکہ نقصان نہ ہو، نہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیمیج ہو، اور پھر نہ ٹرسٹ ڈیمیج ہوگا تو obviously پھر لوگ انویسٹمنٹس اپنی زیادہ کریں گے.
ٹرسٹ ڈیمیج کب ہوا تھا؟ جب ان ایکسپیکٹڈ کولیپس ہوا تھا اینفرون کا، ہم اس کی ایگزامپل آگے ڈسکس کریں گے، اور آرتھر اینڈرسن کا ڈیمائس ہوا تھا. اوبویسلی پھر لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ پھر کافی زیادہ ڈیمیج ہوا تھا. امپیکٹ آف اینفرون وہ اس لیے بہت زیادہ تھا کیونکہ یہ بالکل ہوا تھا ورلڈ کام کے بعد. ورلڈ کام از آلسو اے ویری بگ کمپنی. تو جب یہ کمپنیز ڈیمائس کی طرف گئی، یہ کمپنیز راتوں رات ختم ہو گئی، تو اس لیے پھر بہت زیادہ کوشچن اٹھے اکاؤنٹنگ پریکٹسز کے اوپر اینڈ آڈیٹنگ پریکٹسز کے اوپر کہ آڈٹ ہونے کے باوجود فراڈز ہو رہے ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ ڈیمیج ہو رہا ہے. یو ایس اکانومی بالکل ڈاؤن ورڈ جا رہی تھی، لوگ پیسہ نہیں انویسٹ کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس طرح کی آپ کی سرٹیفکیشنز آئی، کریکولم آیا فورینسک اکاؤنٹنٹ کا، فراڈ ایگزامینرز کا آیا، تاکہ یہ ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں. تو پھر نئے رولز آئے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کارپوریٹ گورننس آیا آپ کے پاس، جس میں بتایا گیا کہ کس کا کتنا رول ہے، کن لوگوں کے بارے میں آیا جو کمپنیز ڈائریکٹ کر رہے ہیں، جو کمپنیز مینیج کر رہے ہیں، ان کا رول آیا کہ کون کیا کرنے کے قابل ہے، کن کمپنیز نے کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. تو وہ پھر آپ کا کوڈ آف کارپوریٹ گورننس آیا، اس کے اوپر سربینس آکسلے ایکٹ بھی آیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ آیا تو پھر اس کے بعد آپ کے یہ گورننس نئے رولز آئے، جس کی وجہ سے لوگوں کا پھر اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا، لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوا. پھر یہ رولز آئے فورینسک اکاؤنٹنٹ، یہ کریکولم بنایا گیا تاکہ فراڈس کو روکا جا سکے، اور جس نے فراڈ کیے ان کو بتایا، ان کو پکڑ کے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے پھر ان کو سزا بھی دی جا سکے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا کیس تھا ہمارا میڈف اسکینڈل کا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا تھا، جس میں برنڈ میڈف کو 150 سال کی سزا ہوئی تھی 2009 کے اندر، اور اس کے اوپر 11 چارجز لگے تھے. تو ان سارے فراڈز کی وجہ سے آپ کے کیا ہوا، کیا ان شارٹ ٹرسٹ ڈاؤنورڈ گیا، کمپنی لوگوں نے پیسے ڈالنا، انویسٹ کرنا کم کر دیا، تو obviously کمپنی کی اکانومی ڈاؤن گئی. اب اس کے لیے پھر کیا ہوا؟ کمپنی جو ڈیمیج ہوئی، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس آیا، جو کمپنی ڈائریکٹ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، ان کے لیے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز آئے. پھر کریکولم، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آکسلے ایکٹ آیا کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کا، شاید 2002 میں آیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کریکولمس بھی آئے، فورینسک اکاؤنٹنٹ کا رول آیا، فورینسک آڈیٹر کا رول آیا، تاکہ یہ ان چیزوں کو اوور کم کر سکے. تو یہ تھا ہمارا ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ کا فردر ایک انٹروڈکشن.